دربار عالیہ زبدۃ العارفین سراج السالکین کتب الکتاب ابو الفاتح حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ نوری حضوری سہروردی آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم دین مادر ذات ولی مرجع خاص و عام تقوی عبادت کے جامعہ اور مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ آپ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے اور خلیفہ تھے۔ آپ کے دادا حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی راستی والدہ شاہ رکن عالم ہے، جو فرغانہ کے شاہ جمال الدین کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی راستی آپ کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کر لیتی تھیں۔ والدہ حافظ قرآن تھیں، اس لیے لوری کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ حضرت رکن الدین کی ولادت باسعادت 9 رمضان المبارک 649 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو ہوئی۔ آپ کا نام آپ کے دادا حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے رکھا۔ آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ کے دادا جان حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے ملتان کے غربا اور مساکین کے دامن زر و جواہر سے بھر دیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت خاندان غوثیہ کے لیے کتنی زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ شیخ رکن الدین نے علوم ظاہری کی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور روحانی فیوز اپنے دادا حضور بہاؤالدین ذکریہ سے حاصل کیے۔ یہ دونوں بزرگ آپ سے بے حد محبت رکھتے تھے اور شیخ رکن الدین بھی ان دونوں بزرگوں کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ کبھی ان سے آنکھ اٹھا کر بات نہ کرتے اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولتے۔ آپ کے اس ادب کو دیکھ کر حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو عالم کا خطاب عطا کیا۔ انہی دونوں بزرگوں سے آپ نے ظاہری و باطنی کمال حاصل کیے۔ شیخ رکن الدین عالم اپنے والد محترم صدر الدین عارف کے مرید اور خلیفہ اعظم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسب و نسب کے لحاظ سے قریشی الاصلی تھے، اور اس بات پر سب محققین کا اتفاق ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قسی بن کلاب سے 24 واسطوں سے جا ملتا ہے۔ آپ 7 سال کی عمر سے نماز اور روزے کے پابند تھے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، نماز تہجد، اشراق و چاشت و نوافل کے پابند تھے، رمضان کے علاوہ عاشور محرم میں بھی روزے رکھتے تھے۔ ذکر خفی و جلی، مراقبہ، محاسبہ آپ کے معمولات میں سے تھے۔ ریاضت، عبادت، مجاہدہ میں مشغول رہتے تھے۔ کمالات سوری و معنوی آپ کو 25 سال کی عمر سے حاصل تھے۔ غرض عبادت، ریاضت، زہد و تقوی، تفرید، عفو و وفا، جود و سخاوت، نصیحت و شفقت، الفت مروت، بردباری، کثر نفی اور اخلاق میں بے نظیر تھے۔ خوراک آپ کی کم تھی لیکن کھانا اچھا کھاتے تھے۔ آپ کے مرید خلیفہ حضرت جہاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جب شیخ رکن الدین قدس کا کام کمال کو پہنچا تھا تو تہجد کے وقت سے دوپہر تک عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ 36 سال کی عمر میں جب اپنے والد بزرگوار کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے تو لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض یاب ہوتے۔ جو سائل آپ کی خدمت میں آتا اس کی حاجت پوری فرماتے، چنانچہ اسی وجہ سے مخلوق خدا آپ کو قبلہ حاجات کہا کرتی تھی۔ حضرت شیخ رکن الدین عالم نے 16 رجب 735 ہجری کو مغرب کے بعد نماز کے اوبین میں رہے تھے کہ سجدے کی حالت میں سر رکھا اور اپنی جان محبوب حقیقی کے سپرد کر دی۔ حضرت شاہ رکن عالم کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کی وفات کے بعد آپ کے بھائی حضرت عماد الدین اسماعیل آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے علاوہ خلفاء میں سے سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عثمان سیاہ، حاجی شیخ صدر الدین عارف، حاجی چراغ دین، حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الطارقین قریشی شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ تاریخی اور تعمیری خصوصیات کے باعث بجا طور پر ملتان کی قدیم عظمت کا نشان کہا جاتا ہے۔ بالحاظ وسط اور بلندی کے برِ صغیر پاک و ہند میں دوسرے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ خوشنما مقبرہ سطح زمین سے 150 فٹ کی بلندی پر واقع مقبرے کا گنبد 15 میل دور سے ہی چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ملتان کے گرد و نواح سے لوگ جب ملتان شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی نظر شہر کے قلعے پر پڑتی ہے، تو وہ اس قلعے کے حسین و جمیل نظارے کو دیکھ کر ملتان کی روحانی عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہسٹری ٹائم چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کا ہمارا ساتھ یوں ہی چلتا رہے۔
تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ.